السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا ایھا الطلاب الکرام، بارک اللہ فی علمکم وفی عملکم وفی کل شیء ما عندکم من اللہ سبحانہ وتعالی، راجین اللہ ان یوفقنا لما یحب ویرضی وان یسہل علینا هذه الدروس والعلوم، ووفقنا اللہ وإیاکم السداد والرشاد والنجاح والفلاح والفوز فی الدارین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ عزیز طلبہ، مشکوٰۃ المصابیح کا یہ ایپیسوڈ نمبر 19 آپ کے سامنے موجود ہے، اور اس میں آج ہمارے ہاں زیر مطالعہ احادیث 2238 تا 2252 یہ ہوں گی انشاءاللہ رسم معمول۔ جو فوکس وہ ہمارا ترجمے پر ہوگا، تو اس لیے آتے ہیں براہ راست کتاب سے اپنی پہلی حدیث 2238 وہ مطالعہ کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ اسباق کے حوالے سے یہ احادیث آ رہی ہیں متفرق مسائل میں۔ پہلی حدیث ہماری ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ وہ جو شخص بھی اللہ سے سوال نہیں کرتا، مانگتا نہیں، دست دعا بلند نہیں کرتا، یغضب علیہ، تو اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث آپ کے سامنے بالکل کلیئر اس مفہوم میں 2238، اگرچہ یہ حدیث جو ہے 2238 ہاں صحیح حدیث ہے، مگر بعد نے اسے راوی ابو صالح الخوذی جو کہ لین الحدیث ہے، اس وجہ سے کہ یہ سند میں موجود ہے تو اس کو ضعیف کہا ہے۔ بہرحال ضعیف ہونے کے باوجود یہ حدیث جس کے اندر جو موضوع ہے وہ بالکل درست ہے، صحیح ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کے مبارک ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ دعا کا عمل یہ واجبات میں سے سب سے اہم واجب ہے، کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ غصے ہوتا ہے ان چیزوں سے بچنے کے واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، جیسا کہ شاعر بھی کہتا ہے کہ اللہ غصے میں آ جاتا ہے اگر تو اس سے مانگنا چھوڑ دے۔ وابن آدم حین یسأل یغضب، اور آدم کی اولاد جو ہے جب اس سے مانگا جائے تو وہ غصے میں آتی ہے۔ تو گویا اللہ کے غصے اور ناراض ہونے کی یہ بڑی دلیل ہے کہ اس سے بچا جائے اور انسان جو ہے وہ اللہ کو بلاتا پکارتا رہے، مدد مانگتا رہے۔ آگے جو ہمارے پاس نیکسٹ حدیث 2239 وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، کہ تم میں سے جس شخص کے لیے اللہ نے دروازہ دعا کا کھول دیا، یعنی اس کو اللہ نے دعا کی توفیق دے دی، تو فتحت لہ ابواب الرحمہ، تو گویا اس کے لیے رحمت کے دروازے واہ ہو گئے، واہ کر دیے گئے، یعنی کھول دیے گئے۔ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیۃ، اور نہیں اللہ سے مانگا گیا کچھ بھی، یعنی احب الیہ جو اس کے ہاں زیادہ محبوب و پسندیدہ ہو، کس چیز سے؟ من ان یسأل العافیہ، کہ اس سے عافیت طلب کی جائے، عافیت کا سوال کیا جائے۔ تو اس عافیت کے سوال کی نسبت اور زیادہ محبوب چیز اللہ سے کوئی نہیں مانگی جاتی۔ تو گویا کہ یہ عافیت کا سوال کرنا اللہ سے، اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ ویسے دعا بھی محبوب ہے، اور اس پہ یہ سوال اللہ کو اور زیادہ محبوب بنا دیتا ہے۔ 2239 یہ حدیث ہے، یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، لیکن مفہوم کے اعتبار سے جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ٹھیک ہو گیا جی۔ اور یہ بھی بات کہ اللہ جل شانہ کو عافیت کا سوال کرنا اللہ سے، یہ اس کو بڑا محبوب ہے دیگر چیزیں مانگنے سے، تو یہ بھی صحیح حدیث کے مطابق ہے، کیونکہ دیگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اس میں عافیت کا زیادہ تر ذکر ہوتا ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ جیسے الفاظ، تو اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے عفو کا، عافیت کا، معافات کا دنیا اور آخرت میں۔ تو گویا مفہوم کے اعتبار سے یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے اس کے بعد 2240 2240 یہ 2240 حدیث جو ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ، وہ شخص جسے یہ پسند ہو، ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد، کہ اللہ جل شانہ اس کی مشکلات و مصائب و دکھ اور کرب کے وقت اس کی دعا کو قبول فرمائے، تو فلیکثر الدعاء فی الرخاء، اسے چاہیے کہ وہ آسودگی میں، خوشحالی میں، تندرستی و توانائی میں وہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کرے۔ تو جب اللہ سے آسودگی اور خوشحالی میں انسان تندرستی میں دعا کرتا ہے تو اللہ جب اس پر کوئی تکلیف اور دکھ لاتے ہیں تو اس پر آسانی فرماتے ہیں اس کے بدلے میں۔ تو گویا کہ ایک شکر گزاری کا یہ ایک انداز ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ تندرستی کی حالت میں انسان کو موقع وقت دے تو انسان اس کو سے فائدہ اٹھائے، جب اس وقت تکلیف کا وقت ہوگا تو اللہ اس پہ آسانی فرمائے گا۔ وقال ھذا رواہ ترمذی، امام ترمذی نے سے روایت کیا، وقال اور فرمایا ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ 2240 تو بہرحال یہ حدیث طلبہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اس کے اندر کچھ ضعف ہے، لیکن بہرحال چونکہ اختلاف ہے اس لیے معلوم ہوا کہ ضعف اگر ہے بھی تو اتنا شدید نہیں، اسی لیے اس میں اختلاف ہے کہ بعض اس کو صحیح کہتے ہیں۔ حدیث میں مذکور الرخاء، اس کو انڈر لائن کیجئے، اس کا معنی ہے خوشحالی، فراخی، اچھے حالات، آسودگی وغیرہ۔ اسی طرح حدیث میں آگے الفاظ ہیں اگلی حدیث کے 2241 وان ہو، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادعوا اللہ، کہ تم اللہ کو پکارو، وانتم موقنون بالإجابہ، اس حال میں کہ تم یقین رکھنے والے ہو دعا کی قبولیت کا، وَاعْلَمُوا، اور یہ جانتے رہو کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستجیب، وہ دعا قبول نہیں کرتا، دعا ایسی دعا من قلب غافل لاہن، جو غافل دل سے نکلے، غافل دل یا لہو و لائے میں مشغول و مصروف دل دنیاوی مشاغل میں، اور غافل اس سے نکلی ہوئی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ رواه ترمذی وقال ھذا حدیث غریب، کہ یہ حدیث جو ہے غریب ہے۔ 2241 تو بہرحال عزیز طلبہ 2241 یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے، اس حدیث کی یہ سند تو ضعیف ہے، البتہ اپنے شاہد کے اعتبار سے بعد نے اسے حسن کہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو لوگ اسے ضعیف کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی سند میں راوی صالح، ضعیف راوی ہے صالح المری، تو یہ ضعیف راوی ہے۔ بہرحال یہ ضعیف راوی تو ہے، لیکن اس کا ایک شاہد ہے جس کی وجہ سے اس کو تقویت ملتی ہے۔ آگے ہے وان مالک ابن یسار، مالک بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سألتم اللہ،
جب تم اللہ سے مانگو، سوال کرو، دعا کرو، فسالو ہو تو تم اس سے مانگو بے بطون اکفکم، اپنی ہتھیلیوں کے سامنے والے حصوں کے ساتھ. مطلب یہ کہ سامنے جو سیدھا ہاتھ ہے وہ سیدھے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ جو ان کی اندرون جو ہے سیدھا سامنا وہ آپ کے چہرے پر، اپنی آنکھوں کے سامنے ہو. یعنی جو ہتھیلیاں ہیں وہ آپ کے چہرے آنکھوں کے سامنے ہونی چاہیے سیدھی. تو ان اپنے جو ہاتھ ہیں ان کی جو اپنا ہے سیدھے ہاتھ، یعنی سیدھے ہاتھوں دعا کرو، مراد یہ ہے. ولا تسلو بظہورہا، اور مت تم مانگو اللہ سے ہاتھوں کی پشت سے، پشت کے ذریعے یعنی الٹا نہ کرو ہاتھوں کو. 2242 یہ حدیث ہے اور یہ سند کے اعتبار سے بھی حسن یعنی صحیح ہے. مگر آپ جانتے ہیں کہ اس میں یہ ذکر ہے کہ اپنے سیدھے ہاتھوں سے دعا کرو کہ ہتھیلیاں آپ کی آنکھوں کے سامنے رہیں، اور پشت کے ساتھ. آپ کو یاد آ گیا ہوگا یا آپ پڑھیں گے ابھی کہ نماز استسقاء جو ہے صلاح پریئر فار رین، اس میں باقاعدہ یہ سنت طریقہ ذکر ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کی پشت جو ہے وہ یعنی بدل کر پشتوں سے دعا کرتے تھے. ہاں، ہاتھوں کی پشتیں ان سے سوال کرتے تھے، اور یہ صرف صلاۃ استسقاء میں ہے خاص، اور اس میں بھی حکمت ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو نماز استسقاء میں ہاتھوں کی پشت اوپر رکھنی چاہیے جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے. اور اس میں وہاں حکمت یہ ہے کہ اللہ کی جل شانہ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ اللہ جس طرح یہ ہاتھ ہم نے الٹے کیے، ان کی ہم نے جہت بدل دی، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کے جو کونے ہیں وہ بھی بدل لیا کرتے تھے، نچلے والے اوپر اور اوپر والے نیچے کر لیا کرتے تھے. تو یہ التجا تھی اس میں کہ اللہ جس طرح یہ ہم نے اس کو بدلا ہے، جس کی جہت کو، حالت کو چادر یا ہاتھوں کی، اسی طرح تو بھی زمین والوں کی حالت کو بدل دے، یعنی خشکی سے خوشحالی کی طرف، قحط سے اپنا رحمت کی بارش برسا کر فراوانی یہ رزق کی طرف. تو آگے اس کے ساتھ ہے ہمارے پاس حدیث 2200 یعنی 2243. یہ حدیث ہمارے سامنے ہے. وفی روایت ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں یہ الفاظ ہیں. یہ تو مالک بن یسار کے اوپر روایت تھی، اور اسی مفہوم کی یہ حدیث آئی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ ببطون اکفکم، اللہ سے سیدھے ہاتھوں دعا کیا کرو. ولا تسالوا بظہورہا، اور الٹے ہاتھوں سے اس کی جناب میں نہ مانگا کرو. فائزہ فرغتم، اور پھر جب تم دعا سے فارغ ہو جاؤ، فمسحوا بہا وجوہکم، تو ان ہاتھوں کو اپنے چہروں پر بھی پھیر لیا کرو. فمسحوا بہا وجوہکم، اپنے چہروں پر ہاتھوں کو پھیر لیا کرو. تو اس حدیث میں نماز کے دعا کے بعد ان ہاتھوں کو جو اٹھائے ہوئے ہیں رب العالمین کی بارگاہ میں، اینڈ پہ، آخر پہ اپنے چہروں پہ پھیرنے کا بھی حکم ہوا ہے. لیکن یہ حدیث جو ہے یہ اعتبار سے یعنی سند کے اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے اور اس میں مجہول راوی ہے. اور اس حدیث میں دیگر علتیں بھی ہیں جو اس کو اور زیادہ کمزور کر دیتی ہیں. مزید حدیث کے دیگر شواہد بھی ضعیف ہیں، جیسا کہ آئندہ بھی کچھ حدیثیں آئیں گی. تو امام ابن القیم کہتے ہیں کہ دعا کے بعد جتنے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کے بعد اینڈ پہ، آخر پہ ہاتھوں کو چہروں پہ ملنے کا، پھیرنے کا ذکر ہوا ہے، تو وہ ان میں سے کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے، ساری ضعیف حدیثیں ہیں. گویا کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنے والی سب حدیث ضعیف ہیں. مرفوع حدیث کی بات کر رہا ہوں، اگرچہ بعض صحابہ جو ان کا اپنا ایک عمل تھا کہ وہ اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرتے تھے. السلام علیکم سر، ایک سوال تھا. جی جی. سر یہ جو ہم دعائے ختم القرآن رمضان کے بعد جو تراویح میں ہوتا ہے اس میں ایک لمبی دعا کی جاتی ہے، تو کیا یہ لمبی دعا بھی ایک مستند دعا ہے؟
کون سی دعا؟ وہ جو مجھے نہیں پتا، واضح نہیں ہوا کون سی دعا آپ کہہ رہی ہیں؟ دعائے ختم القرآن جو کی جاتی ہے جب جی وتر یہ میں غیر مسنون دعائیں ہیں۔ اچھا، ہاں جی لیکن اس وقت ہم قرآنی دعائیں تو مانگ سکتے ہیں نا، اس میں جب وتر میں دعا کی جاتی ہے جیسے حرمین میں ہوتی ہے، اور وہ تو دعا کی جا سکتی ہے۔ جی دعا کی جا سکتی ہے، اور عربی میں کی جا سکتی ہے، اور بھی دیگر دعائیں ہوں کی جا سکتی ہیں، جیسا کہ نماز کے باہر آدمی اپنی زبان میں بھی جتنی دعائیں جو چاہے کر سکتا ہے اور کرنی چاہیے، تو اس لیے ہم اس ان کی کو کوئی روکتے لمٹ نہیں۔ ہے کہ 5 منٹ یا 10 منٹ یا 15 منٹ، اس سے زیادہ نہیں؟ اس میں کوئی لمٹ تو نہیں ہے نا؟ کوئی لمیٹڈ نہیں ہے اب یہ وقت، جتنا انسان کی توفیق ہو بیشک وہ آدھی رات تک وہ دعائیں مانگتا رہے، سجدے میں گر کر مانگتا رہے، لیکن وہ نماز صحیح سے صحیح۔ باہر اردو میں مانگے گا، اپنی زبان میں مانگے گا، نماز میں ہوگا تو عربی میں ہی ہوں مانگے گا۔ اور اس میں بھی ہوں بہتر افضل یہ ہے کہ دعا جو مسنون ہے اس کو مقدم رکھے۔ جو صحیح۔ قرآنی دعائیں ہیں، جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آئی ہیں، ان کو وہ کم نہیں ہے، ہر موضوع پہ ہیں، ان کو مقدم ہوں رکھے تو افضل ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو آتے ہیں حدیث کی جانب۔ جو حدیث پڑھ رہے تھے ہم، تو اس میں یہ حدیث جو ہے، یہ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ حدیث کی سند موقوف صحیح ہے، مرفوع صحیح نہیں ہے۔ گویا کہ موقوف ہونا اس کا صحیح ہے، جو کہ ما ینتہی صحابی، کہ صحابی پر جو موقوف ہو، توقف اختیار کرے، مرفوع نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے۔ سند میں جعفر بن میمون راوی کو جمہور نے ضعیف قرار دیا ہے، اور اس کے پیچھے آئے ہیں سلیمان تیمی جو کہ مدلس ہیں، اور انعن بھی۔ ٹھیک ہے جی، تو آگے آتے ہیں، حدیث ہمارے پاس 2244۔ وان سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ربکم، بے شک تمہارا پروردگار، حیی، وہ بڑا حیادار ہے، حیا والا ہے، کریم، بڑا ہی کریم ہے، یعنی سخاوت والا ہے، یستحیی من عبدہ، وہ اپنے بندے سے اس بات پر حیا کرتا ہے کہ اذا رفع یدیہ، کہ جب وہ بندہ اس کی جانب ہاتھ اٹھائے مانگنے کے لیے کچھ، تو ان یردہما صفرا، تو وہ ان دونوں ہاتھوں کو اللہ خالی واپس پھیر دے یا لوٹا دے، تو اللہ کو اس بات سے بڑی شرم آتی ہے اور حیا آتا ہے۔ رواه الترمذی و ابو داود والبیہقی فی الدعوات الکبیر، تو امام ترمذی، امام ابو داود اور بیہقی نے، امام بیہقی رحمہ اللہ نے یہ حدیث بیان کیا اپنی اپنی کتابوں میں۔ تو یہ 2244 حدیث، یہ اس پر بھی جرح کی گئی ہے، یہ اس کی سند موقوف صحیح ہے، یعنی پہلی جو میں نے بات کہی ہے اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے، وہ اس حدیث کے بارے میں تھی۔ ٹھیک ہے جی، اور اس پر جرح کی گئی ہے کہ سند میں جعفر بن میمون راوی موجود ہے، جس کو جمہور اہل علم نے ضعیف کہا ہے، اور سلمان التیمی ہے جو کہ مدلس اور انان ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ لیکن عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا اس کا جو مفہوم یا موضوع ہے حدیث کا، اس میں کسی کو کلام نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار بہت حیادار، بڑا کریم، اسے حیا ہے کہ وہ اپنے بندے کے خالی ہاتھ کو لٹائے۔ ایک دنیا کا بادشاہ وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ میرے دروازے پہ آئے وہ آدمی کوئی سوالی واپس چلا جائے، تو یہ مجھے میری شان کے یہ خلاف وہ سمجھتا ہے، اس کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ تو مالک الملک جو ہے وہ یہ کیسے باور کرے گا؟ اور اللہ حقیقت میں ہر دعا کو، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں، سوائے چند ان ایکسیپشنل کیسز ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں کرتا، اور اس کا ذکر بھی ہو گیا شریعت میں، انشاءاللہ اس کی اپنی جگہ پر گفتگو ہوگی۔ تو آتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس حدیث 2245 ہے۔ نیکسٹ حدیث 2245، وان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رفع یدیہ فی الدعاء، جب کان رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اذا رفع یدیہ، جب آپ ہاتھ اٹھاتے فی الدعاء، دعا میں، یعنی دست دعا بلند کرتے اللہ کی بارگاہ میں، لم یحطہما، تو آپ انہیں نیچے نہیں گرایا کرتے تھے، نیچے نہیں کرتے تھے ان ہاتھوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یمسح بہما، آپ انہیں پھیر لیتے ان دونوں ہاتھوں کو، وجہہ ہوا، اپنے چہرہ انور پر۔ روایت ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ یہ آپ کا معمول تھا کہ جب تک آپ ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں چہرے پر نہیں پھیر لیتے تھے، اس وقت تک دعا ختم نہیں، یعنی آپ کا آخری جو عمل ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا، تو آپ اپنے چہرے پر پھیر کر پھر ہاتھوں کو نیچے کرتے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے امام ابن القیم رحمہ اللہ کے حوالے سے بات کی ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرنے والے کے بارے میں دعا کے بعد جتنی بھی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، ان میں سے کوئی بھی مرفوع حدیث صحیح نہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ظاہر کرے۔ یہ 2245 حدیث بھی ضعیف ہے، حماد بن عیسیٰ ضعیف راوی اس کی سند میں موجود ہے، جبکہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ صحابہ تھے ان کا اپنا ذاتی عمل تھا کہ وہ دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم دونوں ہتھیلیوں کو اپنے چہرے پر پھیرتے، یہ ذکر ہوا ہے۔ اور اس اثر کو امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں ذکر بھی کیا ہے، اور اس کی سند حسن لذات ہی ہے۔ تو اگر کوئی چہرے پر منہ پہ ہاتھ پھیر لیتا ہے دعا کے بعد، تو ہم اس کو اتنا مطعون نہیں کریں گے، نہ ملامت کریں گے اس پر، بہرحال لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں کسی بھی صحیح حدیث سے۔ آگے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ ہے 2246 2246 جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حالت کہتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، تھے یستحب الجوامع من الدعاء، کہ آپ پسند کرتے تھے دعا کرتے وقت ایسے الفاظ استعمال کرنا جو کہ جامع ہوتے تھے، کمپریہنسو الفاظ، جامع الفاظ والی دعا آپ کرنا پسند کرتے تھے۔ وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ جو دیگر الفاظ ہوتے تھے یا جملے جو کہ جامع نہیں ہوتے تھے ان سے آپ گریز کرتے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ حدیث 2246 یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور جامع دعا سے کیا مراد ہے؟ جامع دعا سے کہتے ہیں کہ جس کے الفاظ تھوڑے ہوں اور معانی بہت زیادہ، جسے کمپریہنسو کہتے ہیں، بڑی جامع معنی دعا یا عبارت یا گفتگو یا تقریر یا تحریر، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو دعائیں بھی تھیں، جیسا کہ مثال کے طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں بہت سی دعائیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ اتنی جامع دعا ہے کہ دنیا و مافیہ کے فوائد اس میں سمیٹ دیے گئے ہیں، اور دنیا و مافیہ کے جو نقصانات ہیں اس سے بچنے کا بھی تذکرہ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں نے پڑھا تھا، وہ کہتے تھے کہ جس کی شادی نہ ہو رہی ہو یا جس کے دل میں ہو کہ میں نے فلاں کے ساتھ شادی کرنی ہے، ذہن میں رکھ کر نیت دل میں کرے اس کی، اور اللہ کے سامنے یہ دعا کرے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کو بانٹتے پئی ماشاءاللہ، یا نہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو دے دے گا، اس کی بس دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون ہے اس کے ذہن میں کچھ ایک ایسا شخص ہے جو نیک ہے، صالح ہے، مومن ہے، اس کو پسند ہے، اس کے لیے وہ دعا کر سکتی ہے ذہن میں یہ نیت کر کے۔ اچھا جی، اللہ کی بارگاہ میں کسی کو رکاوٹ نہیں۔
تو یہ دعا جو ہے یہ حدیث صحیح ہوئی. اس کے بعد ہم آتے ہیں آگے 2247 حدیث. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے یہ روایت. قالا، وہ کہتے ہیں قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اسرع الدعاء اجابتاً، کہ سب سے زیادہ جلدی قبول ہونے کے اعتبار سے دعا وہ دعا ہے دعوت غائب لغائب، کہ کسی شخص کی دعا کسی ایسے شخص کے حق میں جو موجود نہیں. جی، دعوت غائب، ایک آدمی جو غیر حاضر ہے اس کی یعنی وہ جس کے لیے دعا کر رہا ہے وہ دونوں جگہ حاضر نہیں ہے بلکہ مختلف جگہوں میں ہیں، تو دعا کرنے والا اپنے بھائی کے لیے دعا کرے جو اس کے پاس نہیں ہے. تو سب سے زیادہ قبولیت کے اعتبار سے، جلدی قبول ہونے کے اعتبار سے یہ حدیث، جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیج دیتے ہیں اور اس کی جگہ مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ کہتا ہے اللہ آمین بھی کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کا بمثلہ واللہ کا بمثلہ ہی، اے اللہ اس کو بھی دے پہلے یہ چیز جو یہ مانگ رہا ہے اپنے بھائی کے لیے. تو یہ بہرحال جو کہ چونکہ حدیث جو ہے 2247 سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے، لیکن موضوع مفہوم کے اعتبار سے لا باس بہ. اس کی سند میں الافریقی بڑا معروف راوی ہے جو کہ ضعیف ہے. الافریقی راوی ضعیف ہے اس کی سند میں، لیکن صحیح حدیث جو ہے اس کی مؤید ہے اس کے مفہوم کی. آگے حدیث 2248، نیکسٹ حدیث ہمارے پاس 2248 وان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ مروی روایت ہے. قالا، وہ کہتے ہیں استاذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العمرہ، کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کرنے کی اجازت طلب کی. فاذن لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی فوراً. وقالا، اور آپ نے یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرکنا یا اخی فی دعائک، کہ اے میرے پیارے چھوٹے بھائی، اے میرے پیارے بھائی، اشرکنا مجھے شریک کر لینا فی دعائک اپنی دعا میں، ولا تنسانا اور مجھے نہ بھولنا، اپنی دعا میں مجھے فراموش نہ کرنا، بھولنا نہیں. فقالا، تو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں فقال کلمتن، کہ آپ نے ایسا کلمہ فرمایا کہ ما یسرنی ان لی بہا دنیا، ان لی بہا دنیا، ان لی بہا الدنیا. اللہ اکبر، کہ ما یسرنی جو نہیں، ایسا کلمہ کہا کہ جو مجھے مسرور جس نے کر دیا، ان لی بہا دنیا، کہ بے شک میرے لیے اس کے برابر دنیا بھی ہوتی تو اتنی زیادہ مسرت نہ ہوتی، اتنی زیادہ خوشی نہ ہوتی. اللہ اکبر. وابو داود و ترمذی ون تحت روایت عند قول ولا تنسانا، امام ابو داود اور امام ترمذی دونوں نے سے روایت کیا ہے، مگر امام ترمذی نے یہاں تک آ کر الفاظ کا توقف کیا ہے ولا تنسانا. آگے یہ جو الفاظ ہیں فقال کلمۃ ما یسرنی ان لی بہا دنیا، یہ امام ابو داود سنن ابی داود میں ہیں، امام ترمذی میں صرف ولا تنسانا تک یہ الفاظ ہیں. تو حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسی صورت میں اپنے بھائی کو یہ کہنا جو سفر بابرکت سفر پہ جا رہا ہو، تو ایسے الفاظ کہنا ان کو، خواہ وہ اپنے مرتبے میں آپ کے مرتبے سے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، علم میں کم ہی کیوں نہ ہو، عمر میں کم ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو کہہ دینا کہ میری طرف سے دعا کرنا، مجھے اپنی نیک دعا میں یاد رکھنا، بلانا نہیں. تو یہ بالکل جائز اور درست ہے. جبکہ حدیث کی جو حدیث طلبہ جو کیفیت ہے وہ ضعیف کی ہے. 2248 2248 حدیث سند کے اعتبار سے بہرحال ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں راوی عاصم بن عبید اللہ، سند میں راوی عاصم بن عبید اللہ جس کو جمہور اہل علم نے ضعیف کہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی.
اور حدیث سے حاضہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو شان، مقام، مرتبہ وہ بھی معلوم ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث کے مضمون پر اور موضوع پر جو اس میں موجود ہے، اس پر عمل ہے اہل اسلام کا۔ تو آدمی جو ہے وہ اپنے کسی بھی بھائی کو، چھوٹا ہو بڑا ہو، خیر و برکت کے سفر پر ہو، اس کے لیے دعا کروائے خود بھی اور اس کے حق میں دعا کرے بھی۔ جی آگے ہمارے پاس 2249 حدیث 2249 حدیث وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ، تین قسم کے ایسے لوگ ہیں، لا ترد دعوتہم، کہ جن کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، یعنی قبول کر دی جاتی ہے جب وہ دعا مانگے۔ ایک ان میں سے الصائم حین یفطر، روزے دار جس وقت کے روزہ افطار کرتا ہے، والامام العادل، اور انصاف کرنے والا امام گھر کے سربراہ سے لے کر ملک کے سربراہ تک امام کہا، یہ سب کا اطلاق امام پر ہوتا ہے۔ وہ امام العادل، جس کے پاس کوئی بھی اختیارات ہوں اور اس کے تحت کچھ لوگ ہوں اور ان میں وہ عدل کرے۔ والامام العادل، ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعوت، بد دعا، ظالم کے خلاف۔ یرفع اللہ فوق الغمام، کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو اٹھا لیتے ہیں بادلوں کے اوپر۔ وَيَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ وَيَقُولُ الرَّبُّ، اور رب پروردگار کہتا ہے، وَعِزَّتِي، اور میری عزت کی قسم، لَأَنصُرَنَّكَ، میں ضرور تیری مدد کروں گا، وَلَوْ بَعْدَ حِینٍ، خواہ کچھ دیر بعد ہی یا کچھ دیر سے۔ تو اللہ کے گھر میں دیر تو ہو سکتی ہے، اندیر نہیں، تو اگر تاخیر ہو جاتی ہے تو وہ سمجھو کہ اللہ کی اس میں خاص حکمت ہے، لیکن اس کی بد دعا، مظلوم کی، ظالم کے خلاف اللہ قبول کرتے ہیں۔ یہ 2249 حدیث ہے۔ تو بہرحال یہ صحت کے اعتبار سے اہل علم کے ہاں مختلف ہی ہے، اس میں اختلاف ہے، واللہ عالم۔ کچھ لوگ اسے صحیح کہتے ہیں اور کچھ اسے کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، لیکن بہرحال یہ حدیث بیان کی جاتی ہے اور اس کے مطابق اس میں جو مضمون ہے اس میں لا باس بہ، واللہ اعلم بالصواب۔ مظلوم کی شناعت اور مظلوم کی بیچارگی اور بے بسی کی انتہا کا ذکر ہوا ہے اس حدیث میں، اور ظالم کے ظلم کی بربریت اور شناعت و قباحت کا ذکر ہوا ہے۔ آگے اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے، حدیث طلبہ 2250 2250، اور یہ حدیث جو ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور وہی اس میں مضمون ہے جو اس سے پہلی حدیث میں ذکر ہوا ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث دعوات، تین قسم کی دعائیں یا تین لوگوں کی دعائیں، مستجابات، وہ قبول کی جاتی ہیں، لا شک فیہن، کہ ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ دعوت الوالد، والد کی دعا، والد کی دعا ویری امپورٹنٹ۔ ودعوت المسافر، اور سفر کرنے والے مسافر کی دعا، مسافر سے بھی دعا کراؤ۔ ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا جس پر ظلم کیا گیا ہے، رواه ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے، والدہ کی یہاں نہیں ہے، اس میں ذکر نہیں ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے حدیث طلباء کہ والدہ کے بارے میں ابھی تک کوئی حدیث نہیں مجھے ملی کہ جس میں یہ ذکر ہو کہ والدہ کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن والد کے بارے میں موجود ہے حدیث، اور ہر چند کے اس سے یہ نہیں مراد لیا جا سکتا کہ والدہ کی دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ والدہ کو جو تین حق دیے گئے ہیں، باپ سے آگے، اور پھر اس کے قدموں میں جنت، اس کے ساتھ احسان کرنا، اگرچہ والد کے ساتھ بھی ہے معاملہ، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ والدہ کی وہ پیچھے ہے، والدہ آگے ہو سکتی ہے۔ اور ہمارے زندگی کے مشاہدے میں خاص طور پہ یہ بات سامنے آتی ہے
کہ والدہ کی دعا جو ہے وہ جیسا کہ ایک ہمارا ذہن بھی اور خیال بھی بن گیا ہے، اگرچہ ہونا نہیں چاہیے لیکن والدہ کی بات عموماً دعا جو ہے وہ رنگ لاتی ہے۔ اچھا جی، السلام علیکم سر۔ جی جی وعلیکم السلام۔ سر یہ جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے دعا کرنے کے لیے، ہم اکثر جب ملتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے، دوستوں سے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ دعاؤں میں یاد رکھیں یا جی میرے جی لیے دعا کریں، جی اور جی پھر جب ہم ذہن سے ہماری نکل جاتا ہے کہ کس نے ہمیں کہا تھا، تو پھر جب ہم کس طرح ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ مطلب اگر مجموعی ہو یا نام لے کے اسپیشل کریں گے، یا ہم یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ ہم سے جس نے دعا کے لیے کہا ہے تو ان کی دعاؤں کو قبول فرما، کیسے کریں گے ان کے لیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ دعائیں بڑی جامع ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی بات کہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اس میں ہر ایک مسلمان بھائی ہو، بہن ہو، مرد عورت ہو، اس کی ہر قسم کی جو نیک صالح تمنا ہے یا کوئی تکلیف دکھ کرب ہے اس کو دور کرنا چاہتا ہے، اور اس نے آپ سے کہا کہ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، تو آپ کو اس نے بتایا نہیں کہ کیا کیا چیز وہ دعا کروانا چاہتے ہیں۔ اگر تو آپ کو ان کے حالات کا پتہ ہے کہ وہ ان مسائل میں ہیں یا وہ یہ چاہ رہے تھے، تو پھر آپ ان کے وہ باقاعدہ ذکر کر کے یا اس کو نیت میں کر کے یہ دعا کمپریہنسو دعا مانگ لیں، تو جامع دعائیں مانگ لیں ان کے لیے، اپنے لیے بھی، تو انشاءاللہ وہ حق ادا ہو جائے گا، مسئلہ نہیں۔ تو کیونکہ اور جو کوئی خاص یہ کہے کہ جی میری اس بارے میں آپ نے دعا کرنی ہے یہ نام لے کر اور اس سلسلے میں، تو اس کے لیے آپ الفاظ بھی ادا کر لیں، انشاءاللہ اللہ فرشتہ بھیج دے گا اور کہے گا کہ اے اللہ اس کو پہلے یہ چیز دے، تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں۔ تو جہاں تک جیسے بھی انسان کو ممکن ہو وہ ان کو اپنے اہل اسلام کو شریک کرے، اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ واحد کے سیغے سے دعا کریں تو جمع کا سیغہ کر لیا کریں، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اور اس میں زیادہ برکت بھی ہے اور دعاؤں کی قبولیت اور اجابت جلدی ہوتی ہے، واللہ عالم۔ آگے ہمارے پاس حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس باب کے بارے میں تیسری فصل ہے یہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسأل احدکم ربہ حاجتہ، کہ تم میں سے ہر ایک شخص کو اپنی ضرورتیں اپنے رب سے پوری کرنے کے لیے مانگنی چاہیے۔ لیسأل احدکم، چاہیے کہ تم میں سے ہر کوئی مانگے اپنے پروردگار سے اپنی ضرورت کو، از خود، کلہا، ساری کی ساری، حتی یسألہ، یہاں تک کہ وہ اللہ سے مانگے، شسعنا علیہ، اپنے جوتے کے تسمے بھی، اذن قطع، اگر وہ ٹوٹ جائے۔ تو یہ 2251 حدیث بڑی کلیئر ہے اپنے مطلب میں اور صحیح حدیث ہے۔ تو یہ آخری ایک دو حدیثیں ہیں، اس سے انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا لیسن اینڈ کو اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بڑی ہی قابل غور ہے کہ لیسأل احدکم ربہ، کہ تم میں سے سوال کرے اپنے پروردگار سے، تم میں سے کوئی ایک، حاجتہ، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، کلہ، ساری کی ساری حاجات جتنی بھی ہیں، چھوٹی سے بڑی، ظاہری اور پوشیدہ، حتیٰ، یہاں تک کہ یسألہ، وہ اس سے مانگے، اللہ سے سوال کرے، شسعنا علیہ، اپنے جوتے کا تسمہ تک جو ہے وہ اس کا سوال کرے، اذن قطع، جب وہ ٹوٹ جائے۔ تو تسمہ ضروری نہیں کہ ایک، جیسا کہ صاحب علم کہتے ہیں کہ ایک تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کا سوال کرے اللہ سے کہ وہ اللہ مجھے دے تاکہ وہ میرے دوسرے جوتے کے لیے جو تسمہ ہے وہ پورا ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ تو اس بات کی طرف اشارہ ہے یہ کہہ کر کہ بالکل کوئی عام معمولی چیز کا بھی اگر اللہ آپ نے سوال کرنا ہے اور آپ کو ضرورت ہے تو آپ اپنے اللہ سے مانگیے، انسان سے نہیں۔ تو یہ عام طور پر بعض لوگوں کو سوال کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، تو یہ اللہ کو کوئی اتنی اچھی پسند چیز نہیں ہے۔ بس ایک دوسرے کو دنیا میں بھی جب آپ ہم نا خواہ والدین ہوں اور ان کی اولاد ہو یا اولاد ہیں یہ والدین، تو آپس میں تعلق ہوتا ہے اور خدمت، عزت، احترام، اس کی کوئی شک نہیں کہ بڑا اجر ہے،
لیکن بعض والدین کو میں نے دیکھا کہ وہ اولاد کو نچاتے ہیں، کوئی نہ بھی ضرورت ہو خود بھی پکڑ سکتے ہوں، لے سکتے ہوں، اللہ نے طاقت قوت دی ہو، وقت دیا ہو، تو وہ بلا وجہ بھی بعض دفعہ وہ تنگ کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہو ایسے ہو۔ اسی طرح اولاد کا معاملہ ہے، اسی طرح بہن بھائیوں کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال کوشش یہی کرنی چاہیے، اللہ کو وہی عمل پسند ہے، اگر گھوڑی ہے سوار ہے تو نیچے کو اس کا چابک گر پڑا ہے تو نیچے اتر کر اگر کوئی آدمی پاس کھڑا بھی ہے تو نیچے اتر کر وہ خود پکڑے، یہ اللہ کو پسند ہے کیونکہ پکڑ سکتا ہے وہ۔ تو اللہ سے دعا کرے، اللہ سے سوال کرے اور خود اس پر عمل پیرا ہو، اللہ اس کو توفیق دے، یہ اصل مطلوب۔ اسی طرح اگر آپ کسی آدمی کے پاس جاتے ہیں، کوئی چیز مانگتے ہیں یا آپ کو ضرورت ہے تو آپ ایک دفعہ کہیں، دو دفعہ کہیں، وہ اگر دے دے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک دفعہ مانگنے سے اس نے نہیں دی، دوسری بار پھر مانگنے سے نہیں دی، تو تیسری بار پھر مانگیں گے آپ تو پھر کیا ہوگا؟ ذلیل ہی ہوں گے، اور کیا ہونا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ بہرحال بعض جو بزرگ ہیں وہ تو اہل علم و فضل، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک آدمی سے ہی ایک بار سوال کرنا، ایک سے دو دفعہ یا تین دفعہ، یہ عقیدے پر زد پڑ جاتی ہے، یہ گویا کہ ایک قسم کا شرک ہے کہ آپ اس حد تک اس آدمی کو اہمیت دے رہے ہیں کہ وہی آپ کا مداوع ہے اور بار بار اسی سے مانگتے ہیں اور اسی پہ اب تم نے تقیہ کر لیا ہے۔ تو ایک دفعہ مانگو، کوئی چیز دے دیتا ہے ٹھیک ہے، دو دفعہ، تیسری دفعہ جانے نہیں چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرو، صبر کرو، شکر کرو، پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ حدیث 2252 یہ ہماری زیادہ فی روایت ہے، یہ پچھلی حدیث کا یہ قصہ ہے، لیکن ان ثابت البنانی مرسلن، ثابت بنانی سے مرسل یہ روایت ہے، اور اس میں اتنا اضافہ ہے ان الفاظ کا کہ حتی یسألہ الملح، یہاں تک کہ وہ مانگتا ہے اللہ سے نمک، تو نمک جو ہے اس کا بھی سوال اللہ سے کرے۔ وَحَتَّى يَسْأَلَهُ شِسْعَهُ إِذَا انْقَطَعَ، اور یہاں تک کہ وہ مانگے اس اللہ سے اپنا تسمہ جب وہ ٹوٹ جائے۔ تو 2252 یہ حدیث بھی صحیح ہے، جو یہ حدیث کا ایک صحیح سمجھ لیجئے، لیکن یہ مرسل ہے، لیکن مرسل ہونے کے اعتبار سے یہ صحیح ہے، سند میں انقطاع نہیں، اور حدیث میں لفظ الملح کا معنی ہے نمک۔ اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ آج کا ہمارا یہ لیسن اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔